سورۃ الممتحنہ ترجمہ اس کا آغاز سے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا جو پس منظر ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کا زمانہ ہے، جب رسول اللہ جنگ کی تیاری فرما رہے تھے مکہ پر حملے کے لیے اللہ کے حکم سے۔ مکہ والوں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ پھر توڑ دیا انہوں نے، اور اللہ نے اپنے رسول کو جنگ کا حکم دیا۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ کا جس کا نام ہے حاطب ابن ابی بلتعہ۔ اس صحابی کے بیوی بچے مکہ میں تھے، اور مکہ کے قریش نے، کفار نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا اور بڑا اچھا سلوک کیا۔ تو اس کے بیوی بچوں نے مدینہ اس کو خط لکھا اور اس میں قریش کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ تو اب اس نے جواباً قریش کے نام ایک خفیہ خط لکھا، اور اس خط میں مدینہ کی جو سرگرمیاں تھیں اور تیاریاں تھیں رسول اللہ اور ان کے لشکر کی مکہ کے بارے میں، وہ خط میں لکھ کر خفیہ ایک عورت کو دے کر بھیجا کہ اسے مکہ پہنچا دو۔ گویا کہ اس نے احسان کا بدلہ احسان سے اپنی طرف سے اتارنے کی کوشش کی۔ یہ اس طرح کا انسان نہیں تھا جیسے منافق ہوتے ہیں، لیکن ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے جاسوسی کی اور یہاں مدینہ کی رپورٹ جو تھی اس خط میں لکھ کے بھیجی۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے جس میں یہاں کی ساری باتیں لکھ کر دی گئی ہیں قریش مکہ کے لیے۔ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے افراد کو بھیجا کہ اس عورت کو گرفتار کریں اور وہ خط اس سے لے لیں۔ انہوں نے تعاقب کیا اور ایک مقام پر اس عورت کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جو خط تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو۔ وہ مکر گئی، اس نے کہا میرے پاس تو ایسا کوئی خط نہیں ہے، بھولی بن گئی۔ تو جب دیکھا کہ نئی بات نہیں مان رہی تو جناب امیر نے اس سے کہا کہ اگر تم نے وہ خط نہ دیا تو ابھی تمہاری گردن کاٹ کر اور تمہارا سر رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے جب یہ تیور دیکھے تو ڈر گئی، اور اپنے بالوں کے اندر سے اس نے وہ خط نکالا اور جناب امیر کو دیا، اور جناب امیر وہ لے کر واپس مدینہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس بندے کا سارا جو کیا دھرا تھا پول تھا وہ خدا کے حکم سے کھل گیا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اور پھر اس کے آگے سارے اسباب ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں آگے جا کر بنیاد بتائی گئی ہے کہ ایک اسلامی جو ملک ہے اس کی خارجہ پالیسی، فارن پالیسی غیر مسلموں کے ساتھ کن اصولوں پر، کن بنیادوں پر استوار ہوگی۔ آیا سب کافروں سے جنگ ہے یا نہیں؟ کچھ کافروں سے اچھا سلوک اور اچھے تعلقات بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں گویا کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کافروں کی مختلف اقسام ہیں، کیٹیگریز ہیں، اور ہر ایک کو تم نے اس کے مطابق ڈیل کرنا۔ دشمن کو دشمن کی طرح، وہ دشمن کی اگر اس کا بس چل گیا تو وہ کوئی کمی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔
اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اور وہ کفار کے جو دین کی ہے کافر، لیکن اس دین کی وجہ سے انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کی، جنگ نہیں کی، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوگا؟ اب دوبارہ اس آیت کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں تاکہ اس پس منظر کے ساتھ آپ سنیے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، یہ جو خط لکھا تھا اسے، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا وہ اس کا کفر کر چکے، انکار کر چکے، نہیں مانتے اس کو، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لے آئے۔ خود اس حاتب کو بھی ہجرت کرنی پڑی، اس کو بھی نکال دیا تھا وہاں سے، بیوی بچے پیچھے رہ گئے، بس ان کے ساتھ انہوں نے کچھ اچھا سلوک کیا، شاید وہ بھی اپنے مطلب سے کیا ہو کہ کوئی ایسا کام لے سکے، ورنہ تو اکثر مسلمانوں کے مال لوٹ لیے، دکانیں لوٹ لی، کاروبار خراب کر دیے، سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ رسول اللہ کو بھی انہوں نے نکالا ہے، تمہیں بھی نکالا ہے، اور جرم تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے، اور کوئی جرم، خدا پر ایمان لانا، اسلام تمہاری دشمنی کا سبب بنا، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور یہ آج بھی یوں ہی ہے، دنیا کی وہ طاقتیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتی، دین اسلام کے دشمن ہیں، ہر آئے روز دین اسلام پر حملہ کرتے ہیں، رسول اللہ کی شخصیت پہ حملہ کرتے ہیں مختلف چالوں سے۔ جس کا بغض ظاہر ہے اسلام کے لیے، رسول اللہ کے لیے، ایک مسلمان کو خدا منع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تم، تاکہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارا دشمن اگر اس کا ہاتھ پڑ جائے تو وہ کوئی کمی نہیں کرے گا، یہ تم غور کرو تو تم پہ کلیئر ہے، اس کے باوجود تم ان کے تلوے چاٹو، اس کے باوجود تم ان کے ساتھ دنیاوی مفادات کے لیے ان کے ساتھ کمپرومائزز کرو، اس کا انجام ذلت ہے، اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، یا فتح مکہ کے لیے جانے لگے ہیں، یہ بیچ بیچ میں سے تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ مثلا اب آپ دیکھیں، ایک جنگ کا زمانہ آ گیا، جنگ پہ جانا ہے، اور ایک سپاہی اس فوج کا دوسری فوج سے اندر ہی اندر خط لکھ رہا اور کہہ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ سیٹنگ رکھو۔ تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، جبکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ کمانڈ اس میدان کی اللہ کے ہاتھ میں خود، یعنی وہ پیغامات بھیجنے رسول اللہ کو کیا ہو رہا ہے۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 2 میں اب اور تصویر اللہ تعالیٰ کلیئر کر کے بتاتے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں، یہ جن سے تم پیار کے خط لکھ رہے ہو، جن کو محبت کے، اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی بھی کریں گے اور زبان درازی بھی، نہ ان کی زبانیں تمہیں چھوڑیں گی نہ ان کے ہاتھ تمہیں چھوڑیں گے، ہر طریقے سے وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے، برا سلوک کریں گے، اور خواہش کریں گے، شدید خواہش کریں گے کہ تم بھی کفر اختیار کر لو، یعنی اگر ان کا ہاتھ پڑ گیا تو وہ اپنے دین پر تمہیں واپس پلٹا لے کر جائیں۔ اور تیسری آیت نے فرمایا تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ کب ہے؟ کہ جب کفر اور اسلام کا میدان سج گیا ہو، ایک طرف فرض کریں ایک رشتہ دار ہے، ایک طرف دوسرا رشتہ دار، ایک طرف ایک بھائی ہے، ایک طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، اور یہ ابتدائی اسلام میں یہ مناظر بہت زیادہ پیش آئے تھے۔ اب چونکہ یہاں اسلام کی فتح اور شکست کا معاملہ ہے اور بالکل میدان سجنے والا ہے، اب یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق وہ بیچ میں آڑ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جیت گئے تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہا ہے۔ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ جدائیاں ڈال دے گا، تمہارے اور ان رشتہ داروں کے درمیان خدا جدائی ڈال دے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ آپ نے آیات یہ سنتے رہتے ہیں،
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، جن کی خاطر سب کچھ خدا کی نافرمانی کی تھی۔ یاد رکھیے قرآن مجید نے جو بیان فرمایا، اگر اولاد کی خاطر خدا کی نافرمانی کی ہے، ایک دفعہ ہے کہ خدا کی محبت میں اولاد کے ساتھ محبت کی، سب چیزیں سب محبتیں خدا کی محبت کے سائے میں ہیں، اور ایک دفعہ ان محبتوں کی وجہ سے خدا کی حدود سے تجاوز کیا تاکہ ان کو آرام و آسائش زیادہ ملے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ رشتے قیامت کے دن دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، جو قرآن نے بار بار مینشن کیا ہے، اور قرآن کی بات کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چوروں کا گینگ پکڑا جاتا ہے نا، تو پھر وہ ایک دوسرے کی مخبریاں کرتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مثلاً اگر ایک پکڑا گیا ہے تو باقی نہیں پکڑے گئے، فرض کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں میرا نام نہ لے کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ تو جو خدا کے مجرم ہوں گے، چونکہ اس وقت پھر پردے ہٹ جائیں گے، سب نتائج سامنے آ جائیں گے، پھر ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیں گے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، پکے سے پکا یار بھی اپنے پکے سے پکے یار کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں کہ پوچھنے سے نہ پکڑا جاؤں میں کہ یہ اس کا دوست ہے۔ تو یہ رشتہ داریاں اور تعلقات اگر اللہ کی رضا کے خلاف جانے کا سبب بنے، یہ دشمن بن کے قیامت کے دن ملیں گے۔ اور وہ دوستیاں، وہ محفلیں، وہ رشتہ داریاں کہ جو ایک دوسرے کے معاون بنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگیاں گزارنے کے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اولادوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگرچہ اولاد مثلاً ان کا ایمان کچھ ان کا درجہ کم تھا، ہم اضافہ کر کے انہیں اکٹھا کر دیں گے۔ سورہ طور میں یہ گزر چکا پیچھے، بغیر اس کے کہ ہم اس اوپر والے درجے، مثلا وہ ماں باپ اوپر تھے، ان کا اجر ہم کچھ کم کریں، نہیں کریں گے، نچلوں کو ملا دیں گے تاکہ باقی نعمتوں کے ساتھ ایک اضافی خوشی اپنی اولاد سے دوبارہ ملاقات کی ہو۔ اسی طرح جو اچھے دوست تھے وہ بہترین تختوں پر تکیے لگائے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں سے لذت لیں گے اور استفادہ کریں گے۔ تو پس وہ رشتہ جو خدا سے دوری کا باعث بن گیا ہے، وہ قیامت کے دن دشمنی ہوگی، چاہے سگا بیٹا ہو چاہے سگا بھائی ہو۔ یہ اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے تمہاری قرابتیں اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ایک عظیم ترین ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جنہوں نے شرک اور کفر کے خلاف اپنی قوم کے خلاف ایسا قیام کیا، اور ان کے الفاظ ابھی اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ یہاں خدا فرماتا ہے اب جو تم معرکہ لڑنے جا رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، اس کے لیے تمہارا اسوہ حسنہ کون ہے؟ ابراہیم اور ان کے ساتھی۔ اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کیوں ہیں۔ فرمایا تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اسوہ حسنہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ کیسے؟ جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا، جب حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی، سارا کچھ بتا دیا اور قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، مخالفت پر دشمنی پر آ گئے، تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب سے بیزار ہیں۔ اور یہ لفظ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے تبرہ، انا براء منکم، براء بری کی جمع ہے جسے تبرہ بھی ہے، یعنی تم ان بتوں کی پرستش نہیں چھوڑ رہے اور ہم خدائے واحد پر ایمان لا چکے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لہٰذا آج سے ہمارا اور تمہارا تعلق ختم ہے۔ یہ لاسٹ سٹیج ہے، نہ کہ پہلے دن سے ہی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے دن مثلا فرض کریں کوئی اسلام کو انہوں نے کوئی اوور ڈوز کے طور پہ لے لیا اور پھر دوسرے پہ حملہ کر دیتے ہیں، پہلے دن ہی ان کو سارے کافر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر خود پہلے سٹیپ سمجھانے کا، نرمی کا
آخر میں جا کر اگر کوئی کھلم کھلا دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو پھر یہ انتہائی سٹیج آتی ہے، اور یہ اس سٹیج کا تذکرہ ہے۔ جیسے کہ جن کو مثال دی جا رہی ہے وہ سارے صلح والا راستہ اختیار کر چکے ہیں، تبلیغ والا راستہ اختیار کر چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے عہد کو توڑا ہے کفار نے۔ اب لاسٹ سٹیج آ گئی ہے جنگ کی، تب یہ الفاظ اسلام کے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بہت بڑا ظلم جو دین اسلام کے ساتھ، البتہ اپنے ساتھ دین پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، وہ خدا کا دین ہے، خدا اس کا محافظ ہے، جو مسلمانوں نے کیا ہے وہ یہ کہ میدان جنگ کی آیت اٹھا کر اگر اپنے پڑوسی پہ غصہ چڑھ جائے تو وہاں اپلائی کر دیتے کہ اللہ فرمائے تیری ٹانگیں توڑوں اور تیرے میں جوڑ توڑ دوں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر آگے، کہیں کی آیت اٹھا کر کسی مقام پر فٹ کر دیتے ہیں۔ احادیث کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس طرح کے جب کاٹ کے دین کے ٹکڑے کر کے جہاں کی کوئی چیز ہے وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لگاتے ہیں، عبرت ناک ایک چہرہ اسلام کا جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ آپ بتائیں دنیا، آپ تصور کریں دنیا کا خوبصورت ترین چہرہ ہو کہ جس کو جو بھی دیکھے عاشق ہو جائے، آپ اس کی ناک کاٹ دیں، ایک دم سے وہ خوبصورتی بدصورتی میں بدل جائے گی۔ وہ جس کو دیکھ کر سارے عاشق ہو رہے تھے، اگر اسی کا ناک کاٹ کے انہیں پلیٹ میں پیش کر دیا جائے کہ یہ جو چہرہ آپ کو اتنا پسند ہے، آپ اس کا ناک اپنے پاس رکھیں نشانی کے طور پر، نہ اسے ناک اچھا لگے گا، نہ وہ چہرہ اس کے بعد دیکھنا چاہے گا۔ ہم لوگوں نے یوں اسلام کو، جس کو جو پسند ہے اس کو کاٹ کے الگ کر کے سارے دین کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کوئی ایک کام زیادہ کر رہا ہے، باقی کام پہ عمل نہیں کر رہا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ گروتھ کر رہا ہے، اگر تو اس کے سارے اعضاء بدن کے، ہاتھ بھی، پیر بھی، ناک، کان، آنکھیں سب پراپرلی گروتھ کر رہی ہیں ایک ساتھ، تو وہ خوبصورت گروتھ ہے، متوازن ہے، متناسب ہے۔ لیکن اگر بچہ مثلاً گروتھ کر رہا ہے، فرض کرے آنکھ گروتھ نہیں کر رہی یا باقی چیزیں گروتھ نہیں کر رہی، ناک صرف گروتھ کر رہا ہے، تو آپ بالکل ایک ایسا بندہ کہ جو دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا ہے لیکن ناک اس کا 40 سال کے مرد جتنا ہے، وہ کیسا بچہ لگے گا؟ تو دین کو جو یہ میری مرضی ہے، یہ میں لے لوں، جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میں چھوڑ دوں، نہ کروں، یہ ٹیڑھی میڑھی گروتھ والا دین، وہ شخصیت سامنے آتی ہے اور وہ متوازن نہیں ہوتی، اور وہ بندہ اصل میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا خدا نے کیا کہا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے کیا پسند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن میں کہ تم بعض باتوں کو مان لیتے ہو اور بعض باتوں کو نہیں مانتے، اس کا دنیا میں بھی نتیجہ رسوائی ہے اور آخرت میں بھی نتیجہ عذاب ہے۔ یا بعض نے یہ کہا تھا کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا ہم کفر کرتے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں یہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں دین میں، اصل میں انہوں نے دین قبول ہی نہیں کیا۔ دین تو جو اللہ نے دیا ہے سارا کا سارا قبول کر، تب تم نے دین قبول کیا، ورنہ تم نے وہی اپنی مرضی کی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے جو مثلا فرض کریں وہ چیز پیش کی تھی وہ بوفے کی طرح ہے، جو ڈش مجھے پسند ہے وہ کھاؤں گا، باقی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، وہ اللہ اپنے پاس ہی رکھے، مثلا کسی اور کو کھلا دیں۔ یہ دین نہیں ہے، دین یعنی تسلیم، اسلام یعنی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔